السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بلاغت کی تعریف، بلاغت کی لغوی معنی، اصطلاحی معنی اور ساتھ ہی اس کی مثالی پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے بلاغت کی تعریف۔ بلاغت عربی زبان کا لفظ ہے جو بلغ سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی ہے کسی چیز تک پہنچنا۔ علمی بلاغت سے مراد الفاظ کو اس انداز میں استعمال کرنا ہے کہ وہ سننے یا پڑھنے والے کے دل و دماغ پر مؤثر انداز میں اثر کرے اور بات پوری وضاحت اور خوبصورتی کے ساتھ ادا ہو۔ بلاغت کے لغوی معنی۔ بلاغت کا لغوی معنی ہے کلام کا فصیح اور بامقصد ہونا، یعنی ایسا کلام جو سامع یا قاری کے دل پر اثر کرے اور مقصد کو واضح طور پر بیان کرے۔ بلاغت کے اصطلاحی معنی۔ اصطلاح میں بلاغت اس فن کو کہتے ہیں جس میں کلام کو ایسے انداز میں ادا کیا جائے کہ وہ مقام و محل کے مطابق ہو، سننے والے پر اثر ڈالے اور کسی اضافی یا غیر ضروری بات سے پاک ہو۔ علم بلاغت میں عام طور پر 3 علوم شامل ہوتے ہیں۔ تو وہ کون سے ہیں؟ تو فرسٹ نمبر پر ہے علمی معنی۔ کلام کو موقع اور محل کے مطابق موضوع بنانا، اس کو ہم علم معنی کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا علم جو ہے وہ علم بیان ہے۔ کلام کو خوبصورت اور مؤثر بنانے کے لیے تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز وغیرہ کا استعمال۔ تیسری نمبر پر ہے علم بدیع۔ کلام میں خوبصورتی اور دلکشی پیدا کرنا، جیسے صنعت تضاد، مرات النظیر وغیرہ ہے۔ اب ہم بلاغت کی مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی مثال جو ہے وہ ہم قرآنی آیات کے پیش کرتے ہیں، جس کا والسماء ذات الرجع ترجمہ، قسم ہے آسمان کی جو بار بار لوٹنے والا ہے۔ یہاں ذات الرجع میں بلاغت ہے، کیونکہ آسمان سے بارش لوٹ کر آتی ہے جو کائناتی حقیقت کو حسین اور مختصر انداز میں بیان کرتی ہے۔ اسی طرح دوسرا مثال جو ہے وہ شاعری کی ہے، اور شعر کچھ یوں ہے: نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ میر تقی میر کا شعر ہے۔ یہاں الفاظ میں گہرائی، اثر پذیری اور اختصار پایا جاتا ہے جو بلاغت کی علامت ہے۔ تیسری مثال نثری مثال ہے۔ اس میں ہم کہتے ہیں نا، جو محبت ایک خوشبو کی مانند ہے جو محسوس تو کی جا سکتی ہے مگر قید نہیں کی جا سکتی۔ یہ جملہ بلاغت کا حامل ہے کیونکہ اس میں محبت کو خوشبو سے تشبیہ دی گئی ہے جو دل پر اثر کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ ہم یوں نکالتے ہیں: بلاغت کا مطلب خوبصورت، بامقصد اور مؤثر کلام ہے جو سامع کے ذہن اور دل پر نقش ہو جائے۔ یہ فن ادب، شاعری، تقریر اور تحریر میں حسن اور اثر پذیری پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنی کافی۔ والسلام۔